سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مهدي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما کسی بھی حکم کو ماننے میں انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب کوئی حکم دیا جائے تو آدمی اس سے سوچ کرنے لگے، تأمل کرے، نقطے نکلا لے، عقل سے سوچے، وہ تنقیدی نظر بھی رکھے اور فائدہ بھی دیکھے اور نقصان بھی دیکھے، اور جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے انگلش میں لاجک. کس کی لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے، ایک سوچ ہے انسان کی، کرنے سے پہلے کرتا ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ جو حکم آئے تو بلا تعامل، بغیر جھجک کے، بغیر کچھ سوچے فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، کیا حکمت ہے، اس کام کو کر گزرے. اسلام جو ہے دوسری سوچ کا نام ہے. اسلام میں جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ بھی یہ ہونی چاہیے جیسے کہ دوسری سوچ ہے. ویسے تو قرآن حکیم میں اس کے بارے میں بے انتہا مثالیں موجود ہیں، جس سے سب سے بڑا قصہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اللہ کے پیارے نبی تھے، ایسے حالات ان پر گزرے، اللہ نے ان کو جس حالت سے بچہ دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ظاہر ہے کہ آزمائش میں رکھنا تھا اس بچے کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر آزمائش ڈالتا ہے تو پھر اس کو اسی حیثیت کے ساتھ پیش کرتا ہے. جس چیز پہ انسان پہ آزمائش پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ٹیسٹ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دل میں محبت پیدا کر دے گا، اس کی رغبت پیدا کر دے گا، رجحان پیدا کر دے گا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کتنا ٹیسٹ. عام حالت میں اگر نہ بھی ہو تو اللہ نے کیونکہ ٹیسٹ میں ڈالنا ہے تو اس چیز پر زیادہ رغبت و محبت پیدا کرتا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، یا اس چیز پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اس پہ عاشق ہو جاتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے انتہا محبت، تو اللہ ہی جانتا ہے کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. ایک تو خونی رشتہ بھی ہے، بیٹا بھی ہے. اب آزمائش آئی، ٹیسٹ ہوا، اور واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذبح کر دو اپنے بیٹے کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ کوئی لاجک نہیں دیکھی جو قرآن سمجھا رہے ہمیں، کوئی حکمت نہیں دیکھی، پریشان بھی نہیں ہوئے کہ میں کیسے کروں گا، اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکتا ہوں، میرا بیٹا ہے. ہو سکتا بھی یہ خیالات ہوں، اب یہاں حکمتیں چلتی ہیں، شاید اس کے بدلے کچھ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہو یا تعبیر کچھ اور ہو، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا تو اللہ نے ان کے دل کو اس طرف مضبوط بھی کر دیا کہ واقعی اللہ کا حکم ہی ہے. ان کی طبیعت اس چیز کو قبول کرتی تھی، مانتی تھی، کسی اور جواز کی طرف جا ہی نہیں سکتی تھی. تو اب یہ تو فکر نہیں رہا کہ بھئی میں اس کام کو کر سکوں گا یا نہیں، فکر یہ رہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، تو یہ مانے گا اس بات کے لیے، کیا تیار ہو جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے، لیکن پھر کہ بچے کا تھا کہ بھئی بچہ مانے گا بھی نہیں مانے گا. تو جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، نابالغ تھے، چھوٹے بچے تھے، میں نے اس طرح خواب دیکھا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. سبحان اللہ، وہ بھی خلیل اللہ کا بیٹا تھا. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا اس میں سوچنے کی بات ہے، بھائی جان جو حکم ہے کر گزریے، ادھر سے کیا انکار ہوگا. تو حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ سبحان اللہ، تو میری فکر سے بھی زیادہ اس نے جلدی جواب دے دیا. میرے بیٹے نے تیاری کر لی گئی. کتنا بڑا واقعہ ہے، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. حضرت علیہ السلام نے جا کر لٹا دیا زمین پر، اور اللہ کے حکم کی تعمیر شروع کی. فلما اسلمت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ، ابراہیم نے اپنا کام کر دیا ہے، تیرے حکم کو مان لیا، تسلیم کر لیا جو تو نے حکم دیا تھا. پٹی باندھ کے چھری چلائی ہو تو پھر آپ کو پتہ ہی کیا ہوا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اسلمت لرب العالمین، اللہ نے قبول فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو. یہ لفظ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے بس اسلام کا ہے. یہ ساری مثال جو ہے الحمدللہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے ایمان لانے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد پہلی سوچ کام نہیں چلتی، پھر اس میں لاجک نہیں چلتے، حکمتیں نہیں چلتی، سوچنا نہیں پڑتا، فکر نہیں. وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں. دنیا کی طرف بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں انسان کامیاب نہ دنیا میں رہ سکتا ہے نہ آخرت میں رہ سکتا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے کے اندر کوئی حکم اپنا رکھ دیا، اپنی فکر اپنی رکھ دی، اپنا لاجک اپنا رکھ دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے یار ایسا ہو گیا تو فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہزاروں لاجک. آج کا زمانہ تو بہت ہی عجیب سوچ کا زمانہ ہے، اس معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے. تو یہ جو مثال ہے اللہ نے حکم دیا ہے انسان کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وقد فاز فوزا عظیما. دو احکامات ہیں اللہ کے احکامات، نبی کریم کی سنت شریفہ اور شریعت. اس کے معاملے میں کسی قسم کا بھی تعامل ہونا، یہ سوچنا کہ جب ان دو چیزوں میں سے حکم آ رہا ہے ہماری طرف، اللہ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا حکم ہے، تو ذرا بھی تعامل ہونا، سوچنا، فکر کرنا، رکنا، یا اس میں نقصان سمجھنا، یا نقصان ہو جائے گا، یا نقصان نظر بھی آ رہا ہے
تو یہ جو ہے اسلام کے خلاف بات ہے. اسلام میں یہ بات نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے سرنڈر کر دو اپنے رب کے سامنے، بس جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرنڈر کر دیا. یہ لوگ ہیں جن کے لیے پھر آخرت میں کامیابی ہے، جن کی موتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے، کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوتا. جب اللہ کی اس مرضی کے ساتھ انسان چلتا ہے اور زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. تو جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو اس کی زندگی پھر مختلف ہوتی ہے. ہماری نظر میں تو وہ آدمی کچھ اور ہوگا، لیکن اس کے اندر جو ہوگا الحمدللہ وہ بہت مطمئن اور پرسکون زندگی اس کی ہوتی ہے. ہر حالت کے اندر اس کے تفکرات دنیا جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. سارا جھگڑا جو ہے انسان کا وہ فکر دنیا پر ہے، فلوس پر ہے، مال پر ہے. ہر وقت جس کے دل میں یہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسری رائے پر نہیں چلتا بلکہ پہلے رائے رکھنے والا شخص ہے، پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی چلنے والے پر اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری لیتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلاتا ہے. ہر فیل جو ہو جاتا ہے اس پہ اس کو مطمئن کر دیتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تیرا نقصان ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ اس کا بدلہ دے دے گا، مجھے کوئی نقصان نہیں، اس کا وجہ ہے میرے پاس. بڑا پرسکون رہتا ہے. اور پہلا شخص جو ہوتا ہے جو احکامات ربانی کے اوپر سوچ و سمجھ رکھتا ہے اور تعامل کرتا ہے اور فکر و فقہ کرتا ہے، نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے بندہ. چاہے کتنی ٹانگیں مارے، کتنا ہاتھ پاؤں مارے، کتنا جو کچھ کرے اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے، بننے کے لیے، لیکن وہ کبھی انسان صحیح نہیں ہو سکتا. زندگی میں اس کو کوئی مال دولت کوئی چیز بھی اس کو مطمئن نہیں کر سکتی، بلکہ عجیب حالات کے اندر زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے. عجیب حالات کے اندر، عجیب و غریب حالت ہوتی ہے اس کی. یہ جو میں نے بات آپ سے کی ہے اس لیے کیونکہ ہم رمضان کے اندر ہیں، اور جیسے میں عرض کر رہا تھا ریفریش کرتا ہے دین رمضان، پورا ایک ایک شعبہ. دیے گا تھا نا کل بھی میں یہ کہتا تھا. تو یہ تو سب سے بڑا شعبہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے. سب سے بڑی چیز حقیقت میں یہ ہے، بزرگان دین کی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا میسج جو روزے کا وہ یہ ہے، باقی جتنی باتیں وہ ساری سیکنڈری ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے روزے میں. روزہ جو ریفریش کرا رہا ہے ہمیں، وہ یہ چیز کرا رہا ہے کہ اللہ کی ہر بات کو بغیر چون چرا کے مان جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کامیاب ہو جاؤ گے. کتنے کامیاب ہو جاؤ گے اس کی ایک مثال دے رہا ہے. کامیابی کیا ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ گے. اللہ تم سے پیار کرے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے انسان پہ. یہ روزہ بتا رہے ہیں ہمیں، روزہ سمجھا رہا ہے. دیکھیں روزے میں ساری مکمل یہی چیز ہے، باقی چیزیں سب سیکنڈری ہیں. روزہ ہم رکھتے ہیں شہد کے حساب سے، بھائی صبح صادق جب ہو جاتی ہے نا، حکم کیا ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ کا کہ صبح صادق جب ہو جائے اس کے بعد تم 3 چیزیں کرو گے. کھانا چھوڑ دو گے، حلال ہو یا حرام سب ختم ہے، حرام تو ویسے ہی حرام ہے. پینا چھوڑ دو گے، اور نفسانی خواہشات جو ہیں مطلب تمہاری بیوی کے پاس بھی جا سکو گے تم. 3 چیزیں تم نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ. کہیں یہ چیز 6 گھنٹے میں ہو رہی ہے، کہیں 8 گھنٹے میں ہو رہی ہے، کہیں 12 گھنٹے میں ہو رہی ہے. الحمدللہ 20 گھنٹے میں ہو رہی ہے. یہاں 20 گھنٹے میں ہو رہی ہے، 20 گھنٹے میں ہو رہی ہے. اور سبحان اللہ جہاں 6 گھنٹے والا ہے، جہاں 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 20 گھنٹے، سب کو فون اٹھا کو دیکھو، سب کی کیفیت سیم ہی ہوگی. کہتی یار ویسی مزہ ہے.
کوئی وہ 6 گھنٹے اور 20 گھنٹے یار تمہارے کیسے گزارتے ہو ہیں؟ اور 8 گھنٹے والا کہہ رہا اچھا یار 6 گھنٹے والا تو مزے کر رہے ہیں. ان کو اتنا ہی روزہ لگے گا جتنا ہمیں 20 گھنٹے میں لگے گا. یاد رکھنا یہ نہیں کہ ان کا جو آزمائش ختم ہو گئی ہے, نہیں, ان کو اتنا ہی لگ رہا ہوگا. ویسے حالات یار ہم سو یار دیکھو 6 گھنٹے میں فارغ ہو گئے. 6 گھنٹے یار بڑا مشکل ہو گیا آج کو روزہ گزارنا, بڑا ہارڈ تھا یار. تجربہ کر کے دیکھیں ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی شان دیکھیں آپ کیسی عبادت دی ہے سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ کہیں اس 3 معاملات کو کرنے کے لیے کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے ہیں کہ 8 گھنٹے ہیں کہ 7 گھنٹے ہیں؟ اب سنیں 20 گھنٹے بھی ہیں. اب ہم نے روزہ رکھا, حکم اللہ کا 3 حکم ہے, اور وقت مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام پہ وقت مقرر کیا. ہماری گھڑیوں پہ نہیں کیا سبحان اللہ. وہ نے گھڑی بھی نہیں کیا. گھڑی بنے گی تو پھر 6 بجیں گے, 39 منٹ ہو جائیں گے, 30 منٹ ہو جائیں گے, 36 نہیں. فرمایا صبح صادق اور غروب آفتاب. سبحان اللہ. اس سسٹم خطر آپ کی گھڑی تھی بیٹری فیل ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کا سورج ہمیشہ چلتا ہی رہے گا کائنات. اس نے نکلنا بھی اور غروب بھی ہونا ہے, چاند نے ڈوبنا بھی اور نکلنا بھی ہے, ستاروں نے ٹمٹمانا بھی ہے اور چھپ جانا بھی ہے, کہکشانے جلوے بھی دکھانے ہیں اور آنچل میں ڈھک بھی جانا ہے. یہ تو کائنات رب ہے جو چلتی رہے گی. تو اللہ نے کہا یہ کام اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا کام ہے, تمہاری گھڑی فیل ہو جائیں گی, یہاں میرا ہی وقت چلے گا. کیا چلے گا؟ صبح صادق. حکم یہ ہے کہ اب صبح صادق ہوتے ہی بندے تو نے کھانا پینا 3 چیزیں کیا چیزیں بند کر دی. اب ایک شخص کھا رہا ہے, وہ یہاں کے صبح صادق تو بہت زیادہ ہیں, یہاں کے تو ہم بات نہیں کر سکتے, پتنی کتنی صادق ہیں صبح صادق چلتی. اب یہ شریعت کا حکم ہے صبح صادق ہوئی, اور اس ہونے کے بعد اس بندے نے 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ بھی زیادہ کھا لیا, اس کا روزہ ہوا؟ مفتی صاحبان بیٹھے بتا دیں روزہ نہیں ہوگا. روزہ اب وہ گئی 2 منٹ ہے, 1 منٹ لگائے, پانی پیا ہے نا میں نے سبحان اللہ, 2 گھونٹ پانی پیا ہے نا, اس کے بعد تو میں 20 گھنٹے بھوکا رہوں گا, کھاؤں گا بھی نہیں, پیوں گا بھی نہیں, بیوی کے پاس میں جاؤں گا, تو 20 گھنٹے ہیں, اس میں 2 منٹ ہی ہوئے ہیں نا, 1 منٹ اوپر چلا ہے. روزہ نہیں ہوا, روزہ نہیں. اب روزہ کھولنے کے ٹائم آ گیا غروب آفتاب, ایسی ہے. تو غروب آفتاب سے ہم نے 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے کھجور پانی پی لیا, روزہ ہو گیا؟ روزہ نہیں ہوا. جی اتنے میں نے سارا بھوکا رہا ہوں, کھایا نہیں ہوں, 20 گھنٹے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا ہو گیا نا, 2 منٹ ہی تھے نا, اگر رسول نکلے گا کیا ہو گیا؟ 1.5 منٹ میں مصیبت آ گئی, روزہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیا مقصد؟ روزہ بتاتا ہے کہ تو نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے. جب بندہ اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے تو 20 گھنٹے بھی تیرا رہنا اللہ کے یہاں قبول نہیں. ساری زندگی بھی تو جو چاہے کرتا رہے, لیکن اگر تم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو جہنم کے اندر جائے گا. پرائیورٹی کس چیز کو دی جاتی ہے؟ اللہ کے حکم کو. بولے سبحان اللہ. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 30 دن نہیں, 4 دن نہیں, 30 دن روزہ ہم سے یہ پریکٹس کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو. وہاں یہ نہیں سوچو گے کہ یار کیا ہو گیا, 2 منٹ کا کام تھا, ہم نے 2 گھونٹی پانی پیے, یا کیا بات تھی, ایک تو سورج ہم نے 3 منٹ یا 2 منٹ اوپر لیے, ہم نے کھجور کھا لیا, بعد میں کھا لینا تھا, پورا روزہ رکھا ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے تیری محنت دن کی جو تھی, سارے دن کی تیری جو محنت تھی, جس کو روزہ, جس پہ سارا روزہ منحصر کرتا تھا, ہم نے مائنس کر دی کہ تو نے حکم کو توڑا کیوں, میرے حکم کو کیوں توڑا تو نے. کیوں حکم کون توڑتا ہے؟ کون توڑتا ہے؟ کہ تیرے نفس نے تجھ پہ غلبہ کر لیا 1 سیکنڈ کے لیے. سبحان اللہ. 2 منٹ کے لیے تیرے نفس نے تجھ کو اپنا غلام بنا لیا, اور تو اللہ کی
اطاعت سے نکل گیا تو جو 2 منٹ میں اللہ کی نفس کا غلام ہو جائے اور اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اس کا یہ حال ہے کہ اس کی 20 گھنٹے کی ساری محنت ضائع ہو گئی. جو ساری زندگی نفس کا غلام رہے اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ اطیعوا اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما. تو یہ ہے بہت بڑی چیز ہے. اگر اس 30 دن کے اندر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کو مان جانا چاہیے، اور خاص طور پہ آج تک ہر حکم پہ طبیعت میں بتایا نا، شیطانی طبیعت جو بنتی ہے لاجک کی، سب سے بڑی آزمائش جو آج کی ہے جو روح ہے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ محبوب بناتے ہیں. اور جب دیکھیں اتنی ہم نے اطاعت کر لی، اللہ کے حکم کو مانا، یہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. کھانے اب سمجھ میں آ گیا نا بات. اگر کھانے پینے چھوڑنے کے نام ہوتا تو 1 سیکنڈ اللہ تعالیٰ معاف، چلو میں نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، تم نے 2 منٹ ہی دیر ہوئی ہے نا، 1.5 منٹ دور کیا نا، معاف کیا. بالکل نہیں معاف کیا، میں تیرا روزہ ختم کر دیا. اگر اس 2-3 منٹ پہ صبر کر گیا بندہ، عین اس ٹائم پہ جب اللہ نے حکم دیا تھا ہم نے روزے کو کھالا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے روزدار، اے روزدار، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ تیری منہ کی جو بو ہے نا، جو بدبو ہے نا، تیرے رب کو مشک سے بھی زیادہ پسند آ رہی ہے، محبوب ہے. احب عند اللہ من ریح المسک، بہت بہترین خوشبو ہے مسک کی. آج میں نے وہی لگائی ہے ماشاءاللہ، حدیث سناتی موڈی کا جو مسک ہے وہ تو بہترین چیز ہے. اللہ نے ہمیشہ اس کی مثال دی ہے، مسک لگایا کریں. ہاں تو بہت قیمتی آج کل خوشبو ہے، اللہ کو پسند مسک کی مثال دی ہے. تو یہ بھی سنت ادا کرنی چاہیے. کبھی کبھی لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، 100-150 پاؤنڈ میں آتی ہے خوشبو ماشاءاللہ. ریح المسک کمبوڈیا کی تو مجھے بہت پسند. تو یہ اللہ نے کیا کہا کہ مسک سے بھی زیادہ کیا پسند ہے مجھے؟ تیری بو. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے، یہ کیوں فرمایا؟ روزدار کی بو کو پسند کر لیا. فرماتے ہیں یہ امر باب محبت سے ہے. یہ تو محبت کا معاملہ ہے، یہ عام بات نہیں ہے. یہ تو محبت کا معاملہ ہے. ماں جو بچے کے پخانوں سے اور پیشاب سے کھیلتی ہے، میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، جس گھر چھوٹے بچے ہوں میں کھانا نہیں کھاتا. ماں جو ہے وہ بچے کے پخانے اور پیشاب سے کوئی اس کو بدبو نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کوئی بدبو نہیں. اور کسی کے اور بدبو تو ایسے بھاگتی ہے بہت، لیکن جب اپنے بچے کی بات ہوگی مزے سے پخانا بھی صاف کر رہی ہے، اور ایک ہاتھ سے کھانا بھی بنا رہی ہے، اور ایک ہاتھ سے پیاز بھی کاٹ رہی ہے، اور اس کی چھیا بھی صاف کر رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ امر باب محبت سے ہے. سبحان اللہ، کہ ماں کو اتنی محبت ہو گئی بچے سے کہ اس کی گندی سی گندی چیز بھی ہے اس کو جناب بڑے اہتمام کے ساتھ صاف کرتی ہے اور پھینک دیتی ہے، اور پھر نہ اس کو بدبو آ رہی ہے نہ خوشبو آ رہی ہے، ساری رات چمٹائے رکھتی ہے. وہ پخانے سے لتا پتا ہوتا ہے بچہ، اور اس کو سلائی ہوتے ہیں، سینے پہ لٹایا ہوتا ہے اور دودھ پلا رہی ہوتی ہے. اس کو نہ بدبو آ رہی نہ پیشاب سے گھن آ رہی ہے. تو اب یہ دیکھیں تو اللہ مثال دے رہا ہے کہ وہ بدبو جو ہمارے منہ سے نہیں نکل رہی، کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ سٹمک کی ہوتی ہے. خالی اندر ہے کیا ہمارے؟ پخانا پیشاب ہی اور کیا سڑی چیزیں ہی ہیں. اور کیا خوبی ہے ایسی؟ اس کو ہی کھا دیں گے، کیڑے کھا دیں گے، ڈال دیں گے کور میں. اس کو کیا خوبی ہے ہمارے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مشینیں چل رہی ہیں اندر سے بس، وہ اور اندر کاروبار چلتا رہتا ہے. مشینیں چلتی ہیں تو اس میں گندی ہے اندر، سارا کچھ چل گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس روزدار کی تو مجھے یہ بدبو بھی جو ہے مشک، یہ بھی کہتا ہے پسند ہے، مشک سے زیادہ خوب سے پسند آ گئی، اس سے بھی زیادہ پسند ہے. کیا مطلب یہ کہ مجھے اتنی محبت ہو گئی اس آدمی سے، اتنا پیار ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو مجھے محبوب نہ ہو. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. کوئی چیز بھی اب اس کی ایسی نہیں. جب اس کو کہہ دیا بدبو کہہ دیا، جب ماں کو پیشاب اور پخانے ہی پسند آ گیا تو بچے کی کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کو نہ پسند آئے؟ مجھے بتائیں، کوئی ادا ایسی ہوگی جو
وہ جو کچھ کرے اس کو چومتی رہے گی، پیار کرتی رہے گی، کیونکہ پخانے سے زیادہ گندی کچھ چیز نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ گندی جو چیز ہے بدبو پیٹ سے نکلتی ہے، میں نے اس کو پسند کر لیا، محبوب کر لیا، تو اس بندے کا مقام کیا ہوگا محبوبیت کا، آپ بتائیں اللہ کی نزدیک۔ یہ کس کی اجر دیا جا رہا ہے؟ روزے کا۔ کیوں؟ کھانے پینے روکنے سے نہیں، ہم یہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس نے اطاعت کی ہے، میں نے حکم دیا، اس نے حکم کتنا احتیاط کیا ہے کہ اس نے ایک سیکنڈ کا بھی بس نہیں کھایا، مطلب لیٹ ہو جائے پرواہ نہیں روزہ، لیکن احتیاط اتنا کیا کہ ایسا نہ ہو یار کہ میں کہیں پہلے کھو جائے مجھے روح آتا سے، جلدی کھا لوں، ایسا نہ ہو کہ یار کہیں صبح صادق کرنے کے لائے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو جس کی زندگی اس طرح گزرتی ہو سبحان اللہ کہ نہیں یار کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم تو نہیں کہیں ٹوٹ رہا، اللہ کی سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ اور پھر اطیع اللہ اطیع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ یہ حالت مجھے بتائیں آپ، روزہ ہمارے تھپڑ مار رہے ہیں اوپر کی، یہ حالت تمہاری کہ اللہ کے نبی کے سنتوں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہوا ہے، تم جواز مانگتے ہو، حکمتیں مانگتے ہو، فضول کہتے ہو، بھاگتے ہو، نفرت کرتے ہو، طنز کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، اور تم اس رب سے اپنا عذر چاہتے ہو۔ یہ روزہ بتاتا ہے نا افسوس کی بات، کتنی بڑی بات کہی ہے، تمہارا بنایا ہوا دین پہ تمہیں اجر نہیں ملے گا، جنت نہیں ملے گی، روزہ کہتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور روزے حکم پر تمہیں جنت ملے گی، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو میں کہہ دوں بلا تعمل بغیر سیکنڈ اس کو مان جائے انسان، نفع و نقصان تم نہیں سوچ سکتے اس کے بارے میں، جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے اس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں فضل ہی فضل ہے، اس میں کرم ہی کرم ہے۔ جو آج میرے حبیب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرما گیا تو کل روز محشر میں تیرا رب تجھے بخشتے ہوئے شرمائے گا۔ کوئی حرام نہیں، کسی عورت بندی اور مرد کا مجال نہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کو اس طرح چھوڑ دے۔ یہ روزے کی بات سمجھ آ گئی؟ ایک روزے کا حکم ماننے پر اللہ نے محبوب بنا لیا، تو سرکار دو عالم کی ایک سنت پہ انسان عمل کرے تو کیا بن جائے گا انسان؟ کوئی بھی آج تک ولی اللہ، قطب، غوث، ابدال جو بھی گزر چکے ہیں، جتنے بھی گزرے ہیں جو اللہ کے محبوب بنے ہیں، کوئی عبادت ان کو نہ بنا سکی سوائے اتباع رسول کی۔ یہ غلط فہمی نکال دینے کہ ذکر کرتے رہیں گے تو بن جائیں گے، قرآن کو ختم کرتے رہیں گے تو بن جائیں گے، فلاں کر لیں گے تو بن جائیں گے، نہیں۔ اور حکم بھی ایسا حکم، یہ نہیں کہ کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا، کچھ یہ ٹھمکنے بازی نہیں، وہ تو روزے نے بتا دیا آپ کو کہ اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ تم ایک منٹ کا بھی اللہ کے حکم میں ہیر پھیر کر جاؤ۔ ہماجی صاحب، ہاں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے روزے میں کہ 1.5 منٹ کا بھی آگے پیچھے کر جاؤ، سب رد ہو جائے گی۔ تو اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم یہ کہہ دو کہ اس زمانے میں ضروری نہیں ہے، اس وقت بہت مشکل ہے، اس وقت میں کیسے کروں؟ فرمایا یہی تو ٹیسٹ ہے، کسی کو 20 گھنٹے کا ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، کسی کو 8 گھنٹے کا ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، کسی کو 6 گھنٹے کا دیا جا رہا ہے۔ یہی تو تیرا ٹیسٹ ہے کہ کسی کو کسی ملک میں بھیجا جا رہا ہے، کسی کو کسی ملک میں بھیجا جا رہا ہے، کسی فضا میں رکھا جا رہا ہے، کسی کو مدینے میں رکھا جا رہا ہے، اور کسی کو مکے میں رکھا جا رہا ہے، کسی کو امریکہ میں رکھا جا رہا ہے، کسی کو برٹش کا۔ کوئی تشخیص اس میں نہیں ہے، فرمائے ضروری نہیں ہے کیونکہ ایسے ماحول میں بیٹھ کے اس عمل کو کر جائے، نہیں، فرمایا یہی آزمائش ہے، انہی کے رتبے ہیں، انہی کے درجے ہیں کہ جن کو ماحول بھی نہ ملے اور وہ کر جائیں۔ سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ اس کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس انسان کی حیثیت کوئی پہنچ سکتا ہے جس نے اپنا روزہ کمپلیٹ کر لیا؟ سبحان اللہ، جس نے اپنا روزہ کمپلیٹ کر لیا اس کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جس کو اللہ کہہ دے کہ تیری تو مجھے بدبو بھی پسند آنے لگی، بدبو کے جھونکے بھی تیرے مشق کے جھونکے بن گئے ہیں۔ اے بندے، کیا خوش نصیب بندے ہوں گے، انسان ہوں گے جن کی زندگی اتباع رسول پہ گزرتی ہو۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بن گئے۔ رحلت کا وقت ہے، صاحب فراش ہیں، چند گھڑی ہیں گزر جانے کی، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں ایک کام کرو میرا، بے ہوش تھے، اسال جاری تھا،
کتنے بڑے انسان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کیا حکم فرمایا؟ کوئی بچہ لے کر آؤ، چھوٹا بچہ لے کر آؤ. نہیں سوچ سکے کیا بات تھی، چھوٹا بچہ لے کر آؤ، معصوم بچہ. کیا تلاش کیا، چھوٹا بچہ الحمدللہ پکڑا لے آئے، کہتے میری گود میں بٹھاؤ. اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ سنت پوری فرما دیجیے جس کے بغیر میں جا رہا ہوں. بچے نے فوراً پیشاب کر دیا. فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، احمد سے یہ سنت بھی ادا ہو گئی، اس کے بغیر نہ گیا. کیونکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ لایا گیا تھا، جس طرح مائیں لاتے ہیں، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. جیسے بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا. سبحان اللہ. اب یہ کوئی طریقہ ہے کہ کیوں ہوا، کیسے کیا؟ نہیں. عاشق کا کام یہ کہاں، غلام کا کام یہ کہاں، بندے کا کام یہ کہاں. یہ سوچے نہیں، جاؤ جو اس کے ذہن میں چیز تھی جو ہوتے رہیں. اور یہ آج مجدد سے نہیں معاملہ بنا، یہ تو اللہ کے پیارے پیارے جو صحابی تھے، عبداللہ بن عمر، جن کو عاشق سنت رسول کا ٹائٹل ملا ہے. کسی صحابی کو کوئی ٹائٹل ملا، کسی کو کوئی ملا، ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا عاشق سنت رسول. چل رہے ہیں ایک درخت کے نیچے اکڑو بیٹھ گئے. حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے نبی پاک کو میں نے ایسے بیٹھے دیکھا تھا اس جگہ، تو میں ویسے ہی بیٹھ رہا ہوں. کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ پوچھتے کیوں، کیا فائدہ، شاید اس لیے کیا ہو، شاید یہ معاملہ ہو، شاید اس نے یہ کیا ہو. یہاں تو اتنی بڑی بڑی سنتوں پہ آدمی مسئلے پیدا کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ ہے پیغام روزے کا کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کو ایسے کرو قائم جیسے کہ تم نے صبح سے لے کے شام تک روزے میں احتیاط کیا ہے. اگر یہ تم کر گئے تو الحمدللہ اللہ نے اس کا اشارہ دے دیا ہے کہ اس روزگار سے میں اتنی محبت کرنے لگتا ہوں کہ اس کی وہ بھی مجھے پسند ہے. تو جب تو نے یہ کام کر لیا تو روزے محشر میں اللہ تعالیٰ کہے گا اس شخص کی ہر چیز سے میں اتنا پیار کرتا تھا کہ جتنے کسی اور چیز سے مجھے پیار نہیں تھی. یہ میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ ان کو جنت میں داخل کر دو. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے.